السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہاول نگر میں جو کچھ ہوا اس پر مریم نواز یا مسلم لیگ نون مکمل طور پر خاموش ہے، جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 3 لوگ کبھی اس سانے پر گفتگو نہیں کریں گے، ایک شہباز شریف، دوسرا محسن نقوی اور تیسری مریم نواز۔ ان لوگوں کی اصل اوقات کیا ہے وہ جیو نیوز کی ایک اپنی خبر سے ملاحظہ کر لیں۔ جیو کہتا ہے کہ سرگودا میں کتوں اور سور کی لڑائی کا مریم اورنگزیب نے نوٹس لے لیا، یعنی اب سرگودا میں جانوروں کی لڑائی کا نوٹس تو لے رہے ہیں، لیکن جو اصل معاملات ہیں اس پر یہ مکمل اندھے ہوئے پڑے ہیں، ان کی زبانیں گونگ ہیں، کوئی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر جیو نیوز نے رات 12 بجے خبر لگائی کہ فوجی وردی پہنے کچھ افراد کا تھانے میں اہلکاروں پر شدید تشدد۔ فوجی وردی پہنے مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی عام لوگ تھے جنہوں نے فوجی وردی پہن لی تھی اور وہ تھانے میں گھس گئے اور انہوں نے تھانے میں اہلکاروں پر شدید تشدد کیا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے اس میڈیا کے۔ آج سوشل میڈیا اور ٹی وی پر باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے جس میں اب شہریوں کی رائے بھی شامل کی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں پولیس اور فوج کے درمیان معمولی سا واقعہ ہوا، جبکہ سوشل میڈیا نے نہ صرف اس کو غلط رنگ دیا بلکہ سیاق و سباق سے ہٹا کے پیش کیا۔ پھر ایک ٹویٹر ہینڈل ہے اشفاق حسن کے نام سے، وہ لکھتے ہیں کہ دشمن عناصر اس وقت سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، بس ان کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا۔ جو اس وقت بتایا اور دکھایا جا رہا ہے اس میں 0% بھی سچائی نہیں ہے۔ پنجاب پولیس کے منہ کو خون لگ چکا ہے، وہ کسی کی عزت، چادر اور چار دیواری کی پرواہ نہیں کرتے۔ اداروں کو متنازع بنانے کے لیے اصل حقائق کو چھپا کر فیک چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ پاکستان آرمی دنیا کی بہترین پروفیشنل آرمی ہے، اگر انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی۔ یہ ہے سب سے دلچسپ جملہ، اگر انہوں نے قدم اٹھایا تو ضرور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ وہ وجہ یہ قوم نہیں جان سکتی۔ پچھلے 75-76 برسوں میں ہماری قوم اس ذہنی بلوغت پر نہیں پہنچی کہ وہ یہ سب سمجھ سکیں، کیونکہ سمجھ نہیں آئے گی، یہ ہماری سمجھ سے باہر کی باتیں ہیں، اس لیے قوم کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال صرف اس دن ہوا ہے، یعنی پنجاب پولیس جب عوام الناس کے گھروں میں گھسی، انہوں نے خواتین کے گریبان پھاڑے، عثمان ڈار کی والدہ نے کیا کہا تھا؟ تب تو یہ سب جائز تھا، تب تو ان ترم خانوں کو یہ چادر چار دیواری کا تقدس یاد نہیں آیا۔ آج اپنے گریبان پر ہاتھ پڑا تو چیخیں نکل گئی ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کے بعد پولیس اگر کسی عام شہری کے گھر جائے، غلط چھاپے مارے، تو آپ تھانوں میں آ جائیں، ایس ایچ او کو گریبان سے پکڑیں، پھینٹا لگائیں، اس پر بھاری بوٹ رکھیں اور اس کو سبق سکھائیں۔ پھر میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک ویڈیو چلانے والے، ایک وردی جلانے والے اہلکار کا بیان آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اب محمد عمیر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ استعفیٰ دینے والے اہلکار فیصل کے خلاف وردی جلانے کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ ایک چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ وہ واقعی ایلیٹ فورس کا اہلکار ہے، یعنی اس کا تعلق پولیس سے ہے، اس نے پولیس کی وردی جلائی ہے، تو اس حوالے سے اس پر ایکشن ہو سکتا ہے۔ اس پر سب سے دلچسپ تبصرہ عمران ریاض کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ بہاول نگر کے بعد تحریک انصاف کے کارکنوں پر کریک ڈاؤن متوقع ہے، یعنی یہ نہیں کہ واقعہ غلط ہوا یا صحیح ہوا۔ آج کل طریقہ کار یہی ہے کہ ہر چیز پر کہہ دو کہ اداروں پر تنقید ہو رہی ہے، او بھائی انکار کرو کہ نہیں ہوا واقعہ، انکار کر دو کہ جو لوگ آئے ان کا تعلق کسی ادارے سے نہیں تھا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، مقدمہ درج کیا جائے اور ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر رہے، میں مان لیتا ہوں پولیس کا، میں بالکل دفاع نہیں کر رہا، پنجاب پولیس نے جو غنڈہ گردی پچھلے 2 سالوں میں کی ہے، جس طرح کے سینز ہمیں دیکھنے کو ملے، ایون لوگ کسی مشکل میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پنجاب پولیس سے واسطہ نہ پڑ جائے۔ تو اس قدر بد اعتمادی ان لوگوں پر ہے، ان کی زبان، ان کا لہجہ، ان لوگوں کا رویہ اس قدر گھٹیا ہے کہ لوگ ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ ان کے دلوں میں کوئی خوف نہیں ہے، بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں، نہ چھوٹے کی تمیز نہ بڑے کا احترام، بالکل بھی پروفیشنل فورس کے طور پر ہم نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، وہ بات نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ چھاپے مارے تحریک انصاف کے گھروں میں تو کیا تب یہ ٹھیک تھا؟ لیکن اب یہ غلط ہو گیا ہے، اور اگر انہوں نے کچھ غلط کیا تھا تو کرواتے مقدمہ درج، یہ خود سے عدالت لگانے کی کیا ضرورت تھی؟
میں تو یہ کہتا ہوں کہ پنجاب پولیس جو کچھ کرتی آئی ہے حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے، لوگوں کے گھروں میں گھسنا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، اب وہی پولیس ملک کے اصل حکمرانوں کے گھروں میں گھسی ہے، اب بھگتے ہیں۔ اب آئی جی پنجاب کہاں پہ ہے؟ بولے نا ذرا، مریم نواز بول کے دکھائے۔ بہرحال اس وقت مسلم لیگ نون میں بھی بغاوت کی خبریں آ رہی ہیں، استعفوں کی ایک لمبی لائن لگنے جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا مفتاح اسماعیل، پھر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی چلے گئے، وہ تو خیر نئی سیاسی جماعت بھی بنا رہے ہیں، پھر محمد زبیر اور کئی دیگر لوگ نون لیگ کے خلاف کھل کر بول رہے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو اقتدار اتنا پیارا ہو چکا ہے، مسلم لیگ نون اس قدر لیٹ چکی ہے، اس قدر پالشیا بن چکی ہے، لاڈلے پن کی آخری حدوں کو چھو چکی ہے کہ اگر فیصلہ ساز ان کو کہیں کہ کرتب کر کے دکھائیں، الٹے لٹک کے دکھائیں، مسلم لیگ نون وہ دکھانے کو تیار ہے۔ مسلم لیگ نون وہ دکھا رہی ہے۔ لگتا یہ ہے، یہ لفظ استعمال تو نہیں کرنا چاہیے، ہم وہ کہتے ہیں کہ فلاں ٹاؤٹ ہے، تو مسلم لیگ نون اس سے بھی اگلی حدیں کراس کر گئی ہے۔ سنیے گا، مسلم لیگ نون جلد ہی رانا ثناءاللہ، میاں جاوید لطیف، چودھری عابد رضا کوٹلہ والا، سینیٹر عفنان اللہ اور خواجہ سعد رفیق کے بیانات سے لا تعلقی کا اعلان کر دے گی۔ یہ دعویٰ کیا ہے عامر سعید عباسی صاحب نے، جو پبلک نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی لاوا پھٹنے والا ہے۔ ان کے بیانات کیا ہیں؟ ان کے بیانات ہیں محسن نقوی سے متعلق۔ آپ جانتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ بار بار کہہ رہے تھے، اور کل محسن نقوی کی ملاقات بھی ہوئی شہباز شریف کے ساتھ۔ میں نے خبر دی تھی کہ عید کے دوسرے دن شہباز شریف کو لائن حاضر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی نہیں سمجھتے کہ وہ شہباز شریف کے ماتحت ہیں یا ان کی کابینہ کے رکن ہیں، بلکہ لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف محسن نقوی کی کابینہ میں بطور وزیر اعظم شامل ہیں، محسن نقوی شہباز شریف کی کابینہ میں شامل نہیں ہیں۔ اب ان کے ساتھ اگر آپ لا تعلقی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں تو پھر یہ لا تعلقی ہے کیوں؟ کس نے آپ پر دباؤ ڈالا ہے؟ کس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ یہ سب کریں؟ پھر یہ خبر عید کے دن آئی کہ عمران خان نے نماز عید ادا کی، انہوں نے شاہ محمود قریشی کو گلے بھی لگایا، اور اڈیالہ جیل کی مسجد میں یہ نماز ادا کی گئی۔ اب چونکہ پاکستان کے مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس نے اس کو رپورٹ کیا، میں نے بھی اس کو بتایا کہ ایکسپریس نیوز اور جیو نیوز چلا رہے تھے۔ اب اس پر پہلی گواہی آئی ہے ان افراد کے گھروں سے جو جیل میں قید ہیں، تو یہ جھوٹ ہے۔ ایون صدر عارف علوی نے بھی کل ٹویٹ کیا تھا کہ نماز پڑھنے کی ان کو اجازت دے دی گئی ہے، اس لیے ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے۔ اب مہر بانو قریشی جو صاحبزادی ہیں شاہ محمود قریشی کی، انہوں نے گزشتہ روز اپنے والد سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عمران خان اور میرے والد شاہ محمود قریشی کو عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ دونوں فجر سے اٹھے ہوئے تھے، تیار بھی تھے، مگر ان کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ ریاست پاکستان کا دل اتنا بڑا نہیں ہے۔ اب سوال صرف اتنا سا ہے، میں یہ کوٹ نہیں کرنا چاہتا کہ عید والے دن کہاں کہاں پہ کن کن لوگوں کو دنیا میں عید کی نماز جو ہے وہ ادا کرنے نہیں دی گئی۔ پاکستان تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بننے والا ملک ہے، ہم تو اسلام کی تجربہ گاہ ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کا قلعہ ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا میں واحد ریاست جو اسلام کے نام پر بنی وہ ہم ہیں۔ لاکھوں لوگوں کی جان گئی اس ملک کو بنانے کے لیے، کیا اس ملک کے چند لوگ جو اس ملک میں طاقت کے بل بوتے پر پورے ملک کا نظام چلا رہے ہیں، کیا ان کی انا اس ملک کے بانیان کے اصولوں سے بڑی ہو گئی ہے؟ کیا اس ملک میں کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی اخلاقیات نامی چیز رہ گئی ہے؟ اب اس حوالے سے میں کچھ جرنلسٹ کی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ محمد مالک کہتے ہیں کہ جس کے خلاف ہم بات نہیں کر سکتے وہی ملک چلا رہا ہوتا ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کس کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حامد میر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان کا میڈیا کسی نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ابھی تو 6 ججز خط لکھ کر انصاف مانگ رہے ہیں، جس دن صحافیوں نے خط لکھنا شروع کیے اس دن پوری دنیا میں طوفان آ جائے گا۔ اس سے زیادہ میں کیا بولوں؟ پھر کہنے لگے کہ جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے ڈکٹیٹر دور میں بھی اتنی گھٹن نہیں تھی جتنی آج ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم یرغمال ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا بڑا شاندار ہے، اس پر وقت بڑا شاندار ہے۔ وہ آپ کو بتائیں گے منیب فاروق، آپ کو بتائیں گے عادل شاہ زیب، وہ آپ کو بتائیں گے سید طلعت حسین، وہ آپ کو بتائیں گی غریدہ فاروقی، وہ آپ کو بتائیں گے وقار ستی، کامران شاہد، تو ایک لمبی فہرست ہے، حسن ایوب، وہ نقوی جسے
ARY پر بٹھایا گیا. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. تو اس وقت پاکستان کے اندر جھوٹ کا راج ہے. پاکستان کے اندر وہ کام ہو رہے ہیں جن کا نہ تو ہمارے دین سے تعلق ہے اور نہ ہی کسی اخلاقیات سے تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی اس ملک پر رحم کرے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.